آج ہماری 5ویں کلاس ہے مضمون نگاری اور مضمون نویسی اور اردو قواعد کی۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا انشائیہ اور مضمون کا فرق۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہوگا مضمون اور مقالے کا فرق۔ مضمون میں اور مقالے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم پچھلی کلاس کو ذرا دہلا دیتے ہیں۔ انشائیہ اس کو کہتے تھے کہ جو غیر سنجیدہ ہو، یعنی اس کے اندر جو دماغ میں چل رہا ہے بس اس کو فوراً الفاظوں میں لگا کے اور الفاظ بنا کے اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ مضمون کے اندر تھوڑی سی تمیز ہوتی ہے، ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ تھا۔ ابھی ہم جو ہے وہ مضمون اور مقالے کے درمیان فرق جانیں گے۔ تو پہلے مضمون کو سمجھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ نمبر 1، مضمون جو ہے مقالے کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مضمون عام طور پہ سادہ اور تاثراتی ہوتا ہے۔ نمبر 3، مضمون عموماً بیانی نوعیت کا ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے اس میں۔ اور نمبر 4، انداز نہایت دلچسپ ہوتا ہے، انداز بیان اور طرز تحریر عام فہم ہوتی ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے اور پرلطف ہوتا ہے، یعنی کہ پڑھنے والا قاری جو ہوتا ہے اس کی دلچسپی اس میں پڑتی رہتی ہے۔ اور نمبر 5، اس میں عمومی مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں، اگرچہ اس میں جزیات پر بھی بحث ہو جاتی ہے لیکن موضوع کے تمام تر پہلوؤں پر بحث نہیں ہوتی۔ نمبر 7، سادہ اور عام فہم ہونے کی وجہ سے عوام کی صنف سے ہے یہ، یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ محققین کی صنف سے نہیں ہے، مضمون کا تعلق عوام کی صنف سے ہے۔ نمبر 8، مضمون میں ادبی حسن اور زبان اور بیان کی دلکشی اس کو لازمی رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 9، مضمون کو صحیح طور پر ہم انگریزی میں جو ہم ایسے لکھتے ہیں نا تو اس کا متبادل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بالمقابل جو مقالہ ہوتا ہے اس کے کیا فرق ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ تو نمبر 1، مقالہ جو ہے وہ ضخامت میں مضمون سے بڑا ہوتا ہے اور طویل ہوتا ہے۔ مضمون زیادہ سے زیادہ 1 صفحے کا، 2 صفحے کا یا 3 صفحے کا ہوتا ہے، تو مقالہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ طویل ہوتا ہے، 10 صفحات کا، کم سے کم 10 صفحات اور زیادہ سے زیادہ تو جتنا بھی بڑھا لیا جائے۔ نمبر 2، اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ عالمانہ ہوتی ہے اور مضمون کی نسبت اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، تحقیق زیادہ ہوتی ہے، ایک جزیے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر ایک سطحی بھی بات آ رہی ہوگی تو ہم اس کو بھی تشنا نہیں چھوڑتے، اس کے اندر بھی کی طرف بھی جاتے ہیں اور اس کے اوپر بھی کم از کم 1 یا 2 جو ہے وہ ہم حوالہ جو ہے وہ لاتے ہیں۔ اور نمبر 4، مقالہ خالصتاً تحقیقی نوعیت کا ہوتا ہے۔ نمبر 5، مقالہ عام طور پر غیر دلچسپ تحریر لیے ہوئے ہوتا ہے اور اسے خشک تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ مقالہ آپ کوئی بھی مقالہ آپ اٹھاتے ہو تو اس میں چونکہ تحقیقی انداز زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تر زور جو ہوتا ہے اس پہ، زیادہ تر اس میں جو ہوتی ہے وہ حوالہ جات کی ہوتی ہے کہ جو بھی بات ہم وہاں کر رہے ہیں یا جو بھی ہم جزیہ وہاں دے رہے ہیں یا حوالہ دے رہے ہیں تو اس کا ریفرنس موجود ہو، اس کا حوالہ لازمی ہم لکھتے ہیں، یعنی حوالہ بھی ادھورا نہیں ہوتا ہے، حوالہ بھی اس میں پورا ہوتا ہے، یعنی کتاب کا نام، کتاب کا مصنف کا نام یا مؤلف کا نام، پھر کتاب کس ادارے سے شائع ہوئی ہے اس کا نام اور کس سن میں پبلش ہوئی ہے اس کا نام، یعنی کہ تفصیل ہوتی ہے پوری کہ جو پڑھنے والا ہوگا وہ فوری طور پہ اس حوالے کو کنفرم کرے۔ نمبر 6، ٹھوس علمی، ادبی اور فلسفیانہ مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ نمبر 7، موضوع کا ہر پہلو جو ہے اس کے اندر جزیات اس میں شامل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے نقطے کو بھی خالی نہیں چھوڑا جاتا، یعنی کہ تشنا نہیں رہنے دیا جاتا، اس پر بھی کلام بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ 8-10 لائنوں کا ہو یا 5-6 لائنوں کا ہو، اور اس پر حوالہ بھی قائم کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 8، اعلیٰ تعلیم یافتہ علماء، مفتیان کرام، محققین جو ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ان کو پسند آتا ہے، خالص علمی اور ادبی جو طبقہ ہوتا ہے اس کو زیادہ یہ پسند آتا ہے۔ تو عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں یہ بھی ایک مقالے کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف وہ کتابی طرز لے آیا جاتا ہے، یعنی کہ ہوتے ہیں اصل میں یہ بھی مقالہ ہے کیونکہ اس کے اندر ریفرنسز ہوتے ہیں، حوالہ جات ہوتے ہیں،
تو کتاب کو ہم مقالہ کہہ سکتے ہیں، اور عموماً زیادہ تر جو بڑے اہل علم کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ہوتی مقالہ ہی ہیں، اس کو کتاب کے طرز میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو مضمون کی شکل دی جاتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کتابی رنگ دے کر اس مقالے کو اس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کتب ہوتی ہیں موٹی یا ضخیم کتب ہوتی ہیں وہ مقالے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو متخصصین ہیں، جو تحقیقی مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پسندیدہ صنف ہے یہ مقالہ۔ نمبر 9، ادبی حسن اور زبان و بیان کی دلکشی کے بجائے اس کے اندر چھان بین ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، حوالہ جات کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو وہ جو چاشنی ہوتی ہے تحریر کی وہ اس میں عموماً محسوس نہیں ہوتی، تو روکھا روکھا سا محسوس ہوتا ہے، یا وہ جو آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ تاریخ کی طرز پر خشک سا ایک محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ حوالہ جات کی بھرمار ہوتی ہے، اور جزیات کو بھی حوالہ جات سے ہی مزین کیا جاتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک کنکلوژن موجود ہوتا ہے، جستجو موجود ہوتی ہے، اور کسی ایسی بات کو جو حل شدہ نہیں ہوتی ہے اس کو حوالہ جات سے لا کر، اور جو صاحب مقالہ ہوتا ہے وہ کسی ایک نقطے پر ایک نیا طرز جو ہے وہ دیتا ہے، یعنی کہ جو قاری ہوتا ہے یا جو دیگر محققین ہوتے ہیں ان کو، کہ ایک پہلو یا ایک طرز یا ایک راہ یہ بھی ہے جو میں نے تحقیق کی ہے، یہ بھی ہے۔ تو یہ تحقیق کی راہیں کھولنے کے لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقالہ ایک اہم سنگ میل ہوتا ہے۔ تو اب ان مضمون کے بھی کچھ نکات میں نے بیان کیے ہیں، اور اس کے مقالہ کے بھی، تو ان سے ہم بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ انشائیہ مضمون سے مختصر ہوتا ہے اور مضمون مقالہ سے مختصر ہوتا ہے، اور در حقیقت مقالہ جو ہے وہ مضمون کی توسیعی شکل ہے، جبکہ مضمون انشائیہ کی تفصیلی اور باربط صورت ہے۔ انشائیہ میں تو ہم اپنے ذہن میں جو خاکہ ہوتا ہے اس خاکے کو جو بھی الفاظ ہوں اس کو بس ایز اٹ از اس کو من و ان اسی طریقے سے کاغذ پر اتارتے ہیں، اس میں مذاق بھی ہو سکتا ہے، بے ربط بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے بس ہم نے وہ اتار دیا، اس کو انشائیہ کہتے ہیں۔ اسی انشائیہ کی تھوڑی سی تفصیل اور ربط کر کے آپس کے جملوں کو، اس کو مضمون کہتے ہیں، اور مضمون سے اگلی شکل پھر مقالہ ہوتا ہے۔ یہی حال مشکل پسندی، سادگی، پیچیدگی، مزہ اور حسن بیان کا بھی ہے۔ انشائیہ بہت زیادہ شگفتہ اور پرتکلف ہوتا ہے، مضمون قدرے شگفتہ اور پرتکلف جبکہ زیادہ تر سنجیدہ اور سادہ اور معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ان انشائیہ اور مضمون دونوں کے مقابلے میں مقالہ جو ہے یہ بے حد سنجیدہ قسم کا تحریر ہوتی ہے، اور اس میں پرتکلف، رسمی، خشک، فلسفیانہ اور تحقیقی اس مواد پر یہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ مشکل سے مشکل، دقیق سے دقیق مسائل جو انشائیہ میں بالکل نہیں چھیڑے جا سکتے ہیں، اور مضمون بھی ان کے دائرہ کار کو احاطہ نہیں کر پاتا ہے، تو ان کے لیے پھر ہم مقالے میں زیر بحث لاتے ہیں۔ موضوع کا ایک ایک جز، ایک ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے، معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو تفصیل دیا جاتا ہے، انہیں ایک ربط میں لے کر آیا جاتا ہے، ترتیب میں لے کر آیا جاتا ہے، منطقی انداز میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک خاکہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے ان تمام معلومات سے یہ رخ کی طرف جو ہے نا بات کو لے کے جانا ہے یا اس کو ثابت کرنا ہے، مقصد ہم اس کو اس انداز سے کہہ سکتے ہیں۔ تو مقالہ اور مضمون کے حوالے سے یہ آج کا سبق تھا۔